عالمانہ تفسیر جو علماء نے خود قرآن سے، احادیث سے، صحابہ اور تابعین کے اقوال سے بیان کی، اور صوفیانہ تفسیر جو صوفیہ اور اولیاء عرفاء کامل ہے جو اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے انداز سے بیان کی۔ صبح اسی آیت پہ ہم نے خطاب کیا تھا، تو وہ تفسیر جو بیان کی وہ عالمانہ تھی، اور آج اسی آیت کی تفسیر اور ایکسپلینیشن صوفیانہ۔ علامہ سید محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی، یہ اولیاء میں سے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر یعقوبی۔ اس میں انہوں نے لکھا، فارسی میں ہے کہ دری آیت اشارہ است بمنازل سلوک، کہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت میں سلوک کے منازل، اس کے مدارج، اس کے سٹیپس کی طرف اشارہ ہے۔ سلوک کے معنی ہوتے ہیں چلنا، اور تصوف میں سلوک اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا۔ پھر اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، لوز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اصول سلوک۔ تو عموماً 4 بیان ہوتی ہے: توبہ، تزکیہ، ذکر اور مشاہدہ حق۔ آغاز ہوتا ہے توبے سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے حق کے مشاہدہ پر۔ سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ، تو جب مرشد بیعت کرتا ہے تو آپ نے شاید اس کو سنا ہو، غور کیا ہو کہ بیعت کے الفاظ میں توبے کے الفاظ شامل ہوتے ہیں، کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے پچھلے گناہوں سے جو میں نے کی۔ تو یہ اصل میں پہلا درجہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی۔ پھر احادیث پاک میں مختلف احادیث ہیں توبہ کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی بیعت کی، بیعت توبہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاستہ کی مختلف کتب میں موجود ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے سلوک کا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ الموت
اہون علی التائب من الماء البارد للعطشان، کہ پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی جب پیاسا پیتا ہے تو بڑا سکون ہوتا ہے اس کو۔ حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے شخص پر موت اس سے زیادہ پرسکون ہوگی، کہ اگر کسی پیاسے کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے اس کو سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من صوت احب الی اللہ من صوت التائب، کہ اللہ پاک کو توبہ کرنے والے گناہوں سے معافی مانگنے والے کی آواز پیاری لگتی ہے۔ اللہ کو آواز بڑی اچھی لگتی ہے، وہ توبہ کر رہا ہے اپنے گناہوں سے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود توبہ کی اور میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ انی لانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ہر دن میں 70 مرتبہ سے زائد۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی توبہ الگ ہے، حضور کا استغفار ہی الگ ہے۔ حضور نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کو وہ آواز اچھی لگتی ہے، تو بس اس لذت کے لیے۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا اپنے خطاب میں کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درجات ہیں، گریڈز ہیں مختلف۔ گناہ معاف ہوئے، نیکیاں ملی، اس کے بعد درجات بلند ہوئے، اس کے بعد اللہ کی محبت عطا ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کا استغفار اور آپ کا توبہ کرنا وہ گناہوں کو معاف کرنے کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو معصوم، حضور گناہوں سے پاک، تمام انبیاء تمام ملائکہ گناہوں سے پاک۔ اصل میں آپ کے توبے کرنے کا جو معنی ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے قریب ہونا۔ چونکہ تائب کو، توبہ کرنے والے کو، استغفار پڑھنے والے کو اللہ کی خاص محبت ملتی ہے، اللہ کا خاص قرب ملتا ہے۔ اس لیے حضور کو اس محبت کی اور اس قرب کی اتنی تڑپ تھی کہ فرمایا میں ایک نہیں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تاکہ استغفار کرتا جاؤں اور اللہ کے قریب ہوتا جاؤں، استغفار کرتا جاؤں اور اللہ کی محبتیں حاصل ہوتی جائیں۔ لوگوں نے نہ تو قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا، وہ اس حدیث کو کہیں اور لے گئے۔ جیسے جو علماء نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے، ان کو طریقہ سکھانے کے لیے استغفار کیا اور توبہ پڑھا، لیکن علماء کا جواب الگ ہوتا ہے، اہل ذوق اور اہل وجدان کا جواب الگ ہوتا ہے۔ جو کتابوں سے لیتے ہیں ان کا جواب اور علم الگ ہے، اور جو خود حضور کے سینے سے لیتے ہیں ان کا جواب اور ان کا علم الگ ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلوک کی پہلی منزل، اور فرمایا کہ اس پہلی منزل کی طرف اشارہ ہے افلح سے، قد افلح سے، کہ وہ کامیاب ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا۔ پھر دوسری منزل آتی ہے صوفیہ کے یہاں تزکیہ نفس، اس کی طرف تزکیہ سے اشارہ کیا گیا
تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا، گناہوں کی آلودگیوں سے دل کا اور نفس کا پاک ہو جانا۔ امام غزالی نے اور امام رازی نے یہ بیان کیا۔ امام رازی کی کتاب الروح والنفس، ایک کتاب الروح ہے جو ابن قیم کی ہے، اور کتاب الروح والنفس ہے جو امام رازی کی ہے، کہ اللہ تعالی نے ملائک کو صرف عقل دی ہے، ان کو خواہشات اور شہوت کا مادہ نہیں دیا، اس لیے ملائک ہر وقت اللہ کے ذکر میں کوئی کام ہی نہیں ہوگا، یعنی یہی ان کا کام ہے۔ اور جانوروں کو، حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے صرف شہوت دی ہے، خواہشات، عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اگر اس کو عقل دی ہے تو ایک طرف اس کو شہوت بھی دی، اس لیے انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے نیک کام بھی ہوتے ہیں۔ اب جہاں انسان کی روح اور اس کی عقل غالب ہو جاتی ہے اس کے خواہشات اور نفس پر، تو وہ ملائک سے بھی بڑھ جاتا ہے اس کا مقام۔ لیکن جہاں اس کی عقل اور اس کی روح مغلوب ہو گئی، اس پہ خواہشات غالب آ گئے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں انسان کے نفس پر، انسان کے خواہشات پر روح اور عقل کا غالب آ جانا، یہ تزکیہ نفس ہے، جس کے لیے صوفیہ کے ہاں چلے ہوتے ہیں، روزے ہوتے ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے توبے کے بعد، دوسرا درجہ سلوک کا جو ہے وہ تزکیہ نفس، کہ اللہ تک کیسے پہنچے، حضور السلام کی بارگاہ تک کیسے رسائی۔ تو تزکیہ نفس کے لیے پھر محنتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو روزہ ہے آپ کا، یہ تزکیہ نفس کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک عملی شکل ہے اس کی، اور اس کے ٹریننگ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے اس تربیت کا۔ تو فرماتے ہیں کہ تزکا سے اشارہ ہے تزکیہ نفس کی طرف۔ تزکیہ نفس سے جب انسان گزرتا ہے، جیسے آپ وضو کر لیتے ہیں تو پھر نماز کے لیے آتے ہیں، تو اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہاتھ پاؤں کا وضو ہوتا ہے اور ایک دل کا وضو ہوتا ہے، تو سمجھ لیں دل کے وضو کا نام تزکیہ نفس۔ تو اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں درجہ ذکر اور تذکر، کہ انسان کہ نفس کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا نفس، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ جل مجدہ کے ذکر کا آتا ہے۔ پھر علماء اور صوفیہ کے ہاں ذکر کی قسمیں ہوتی ہیں، ذکر روحی ہے جو روح سے ہو، ذکر سری، ذکر خفی، ذکر اخفا، ذکر لسانی، ذکر قلبی۔ یعنی اگر حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق آپ کی لائف اور زندگی بسر ہو، تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جانا آنا، کسی سے ملنا، خطاب کرنا اور سننا اگر سنت کے مطابق ہے تو یہ سب ذکر اللہ۔ مومن کی پوری زندگی اگر حضور کے سنت کے مطابق ہے اور حضور علیہ السلام کی پیروی میں ہے تو اس کی پوری زندگی وہ ذکر اللہ۔ اللہ یہ بھی ایک ذکر ہے، یہ لسانی ذکر یا قلبی ذکر ہے۔ اچھا، جب اس کی زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے، اس کے دل میں ذکر ہوتا ہے،
اور ایسا بھی ہوا اولیاء کے ساتھ کہ ان کے پورے باڈی سے اللہ اللہ کی آوازیں سنی گئی. یا شاہ اللہ محدث دہلوی کے انفاس العارفین ہیں اور دیگر علماء تصوف کی کتابیں. تو اصل میں تصوف کو بدنام کیا گیا, اس کو کسی اور رنگ میں پیش کیا گیا. حقیقت میں تصوف نام ہے انسان کے باطن اور اندر کے پاک ہونے. علماء کا کام یہ ہے, پوچھیں بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جی. کپڑے پاک ہیں آپ کے, جی پاک ہے. وضو ہے, وضو. جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے, جی پاک ہے. منہ قبلے کی طرف ہے, جی ہاں قبلے کی طرف ہے. یہ علماء کا کام ہے. تو اب منہ کا قبلے کی طرف ہونا یہ علماء کا مسئلہ ہے, اور دل کا قبلے کی طرف ہونا, دل کا رب کی طرف ہونا یہ صوفیاء کا مسئلہ ہے. علماء چہرہ سامنے کر دیتے ہیں قبلے کی طرف, اور وہ چہرہ نہیں, ان کا تعلق دل سے ہوتا. اس لیے علماء کا کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اولیاء صوفیاء کا ہوتا ہے, لیکن جعلی نہ ہو, کامل. حضور کی شریعت کی خود پہلے سے پابند. تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا درجہ آتا ہے جو ذکر کا ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ جل مجدہ کا, تو پھر آخری درجہ آتا ہے جو مقصود ہے مومن کی زندگی کا, وہ ہے مشاہدہ حق. مشاہدہ حق یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا کامل ہو جاتا ہے, اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے اللہ کے انوار دیکھتا ہے, اس کے تجلیات دیکھتا ہے, اور خواب میں, بیداری میں حضور علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل ہوتا ہے. پھر اس کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے, اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن ہم چلیں گے توبہ سے, پھر تزکیہ نفس کی بات آئے گی, پھر ذکر پہ آئیں گے, اور جب ہر وقت زبان پہ ذکر ہو, وہ سراپا ذکر ہو جائے, ہماتن ذکر کرے, تو اس کے بعد پھر مشاہدہ حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے انوار, اللہ کے رسول کے انوار نصیب ہوتے ہیں. اور اس ضمن میں ایک واقعہ جو مختلف کتب میں لکھا گیا, اللہ کے ایک ولی ہیں, مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے. ان کے پاس ایک شخص آئے شام سے, شام نہیں, یمن سے آئے. وہ تھے ایک ان کا دوست تھا. تو انہوں نے جو وہ مکہ مکرمہ میں جو شخص مقیم تھے ان کو ایک گفٹ پیش کیا, ہدیہ دیا, انہوں نے قبول کیا. پھر انہوں نے اپنے دوست کو بتایا, ان سے ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ آپ اپنا واقعہ ان کو بتا دیں. تو انہوں نے کہا واقعہ اصل میں یہ ہے کہ میں صنعاء یمن کا تھا. یمن میں ایک جگہ کا نام ہے صنعاء, اور میں جب حج کرنے چلا تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور مدینۃ المنورہ آیا. جو قیام کے دن تھے وہ ختم ہو گئے, ہم روانہ ہو گئے. اور یہ ذوالحلیفہ ایک مقام آتا ہے جہاں احرام باندھتے ہیں. وہاں ہم پہنچے تو مجھے یاد آیا کہ میں تو اس شخص کا سلام بھول گیا تھا, اور وہ سلام حضور کی بارگاہ, حضور کے صحابہ کی بارگاہ. تو اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے اور سامان ہے, تم ذرا خیال کرنا میں اس شخص کا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچا آؤں. تو انہوں نے کہا دیکھیے سر میں مدینہ منورہ کافی دور ہے, ہم چلے جائیں گے آپ سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, میرے سامان اور اونٹنی کو لے جائے, بہرحال مجھے وہ سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچانا ہے.
یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ وعدہ پورا کر رہے ہیں، شخص نے چونکہ کہا تھا وعدہ پورا کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اصل میں اپنا مقصد ہے ان کا، سب جانا چاہ رہے ہیں، یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں واپس جانے کے لیے۔ اس زمانے میں کتنا مشکل سفر ہوتا تھا، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، تنہا سفر نہیں ہو سکتا تھا، تو سامان دے کے روانہ ہو گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ وہ آپ کا جو قافلہ ہے وہ روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر لوٹ کے آئے، ان کو اور کیا چاہیے؟ یعنی کیا خوش نصیب ہے یہ شخص، بار بار حاضری مل رہی ہے۔ تو یہ بار بار حاضری سب کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہے جو مشاہدہ حق میں گم، جو حضور کے جلووں میں گم۔ وہ ایک شعر ہے کہ کبھی روزے سے منبر تک، کبھی منبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حال میں مر جاؤں۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضور کا جلوہ چونکہ بلا حقاب ہو گیا، بلا حجاب ہو گیا، اب جی نہیں چاہتا، بس جی چاہتا ہے کہ منبر سے روزے تک اور روزے سے منبر تک۔ تو پوچھا دیوانے جانا بھی ہے؟ تو کہنا جانا نہیں ہے، بس یہیں مر جانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پھر آخری درجہ ہوتا ہے سلوک کا، جس کو اللہ پاک نے وذکر اسم ربہ سے بیان کیا، اور فصلی سے اس کی طرف اشارہ ہوا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج آخر میں ہوتی ہے۔ اب تو ہم صرف یہ حدیث پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ایمان ہے اس پہ کہ نماز معراج ہے مومن کی، لیکن نماز کیسے معراج ہے اس کی سمجھ اس درجے میں اگر آتی ہے جب مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ رات کو سو گئے، آنکھ لگ گئی تو خواب میں تاجدار کائنات کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، اور سیدنا ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا الرجل، یہ ہے وہ شخص جو یمن کہ آپ کے ایک امتی کا سلام پہنچانے کے لیے قافلے کو چھوڑ کر پھر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا ابا الوفا، اے وفا اور وعدے کو پورا کرنے والے۔ اس نے کہا حضور میری کنیت تو ابو العباس ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، تم ابو الوفا ہو، تم نے اس کا وعدہ پورا کیا۔ فرمایا اچھا آنکھیں بند کرو، کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ فَأَنَا بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، کہ میں نے آنکھیں بند کی اور جب آنکھیں کھولی تو میں مکۃ المکرمہ میں موجود تھا، اور وہ جو قافلہ میں نے چھوڑا تھا وہ 8 دن کے بعد آیا، وہ 8 دن کے بعد آیا۔ تو جو اس کو مشاہدہ حق نصیب نہ ہو، وہ سواریوں پہ چل کے آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو آنے میں مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کئی دن لگتے ہیں، اور جس کو مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے بس آنکھیں بند کی تھی کھولی تو دیار یار دیار یار۔ اللہ تعالیٰ مشاہدہ حق کی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ وما علینا